یاد رکھیے جلسوں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے قراردادیں منظور کر کے جذباتی نعرے لگانے سے غریب کا گھر نہیں بچتا۔ اگر انکاؤنٹر سے بچنا ہے، اگر ہم کو اپنی مساجد کی حفاظت، مسجد، مدرسے اور خانقاہوں کو لے کر کے بیرسٹر اسدالدین اویسی نے جو بڑا بیان دیا ہے اسے آپ ضرور سن کر کے جائیں۔ آج لوگ سماجوادی، آج لوگ بی جے پی، آج لوگ نہ جانے کس کس پارٹی کو فالو کرتے ہیں، لیکن جو پارٹی حق کی آواز کو بلند کرتی ہے اس کو کوئی نہیں فالو کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میں آپ کو بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی ایک ویڈیو سنانے جا رہا ہوں۔ سننا ضرور میرے بھائی، آپ کے لیے بڑی قیمتی یہ باتیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہماری چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ غیر لوگ کریں گے، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہمارے کو خود اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے بلکہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب خود آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو، ہم سے جڑ جاؤ، اس لیے کہ ہم ایسے ہی ویڈیوز آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ ہم سے جڑے رہیں تاکہ یہ ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر بات اچھی لگا کرے تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کرو اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور پیش کر دیا کرو۔ زیادہ دیر نہ کر کے میں آپ کو بیرسٹر صاحب کی اس ویڈیو کو دکھانے جا رہا ہوں جس میں انہوں نے مسلمانوں سے کیا گزارش کی ہے، سنیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ یاد رکھیے جلسوں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے قراردادیں منظور کر کے جذباتی نعرے لگانے سے غریب کا گھر نہیں بچتا۔ اگر انکاؤنٹر سے بچنا ہے، اگر ہم کو اپنی مساجد کی حفاظت کرنا ہے، اگر ہم اپنے گاؤں اور اپنے گھر کے اطراف میں وکاس چاہتی ہیں، اگر ہم اپنی بیٹیوں کے لیے تعلیم اور کالج چاہتی ہیں، اگر ہم اپنے بوڑھے لوگوں کے لیے حکومت سے ایک اسپتال چاہتی ہیں، اگر ہم عزت چاہتی ہیں، اگر ہم بے باک طریقے سے اپنے دین پر عمل کرنا چاہتی ہیں، تو یاد رکھیے آپ کو اتر پردیش میں اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنانا پڑے گا۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جو کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ اگر الپ سنکھیک سماج مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ بنے گی تو اس سے فرقہ پرستی میں اضافہ ہوگا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر فرقہ پرستی کہ اس سمندر میں آج اس ملک کو گھیرا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر ہم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو پچھلے 70 سال سے ملت مظلومہ کو یہ کہہ کر سلاتے رہے اور ان کو روکتے رہے کہ نہیں، آپ کی اور ہماری لیڈرشپ نہیں ہو سکتی ہے، ہم کو نام نہاد سیکولر پارٹیوں کا ساتھ دینا ہے۔ بتائیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے 70 سال میں ہر کسی سیاسی جماعت کے حق میں ووٹ دیا، بتاؤ ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارا نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے میں آج آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آنے والے اسمبلی اور ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو آپ کامیاب کریے۔ یقیناً ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنے۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے گٹھ بندھن کرنے تیار ہے بی جے پی کو روکنے کے لیے، تو اسدالدین اویسی آدھے رستے تک پیدل چل کر آنے تیار ہے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ بی جے پی کی سرکار یہاں پر بنے، مگر یاد رکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھوتا نہیں ہوگا، تمہارا کام صرف ووٹ ڈال کر اپنے گھر میں جا کر خاموش بیٹھ جانا، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اب ووٹ ڈالا جائے گا،
مگر ووٹ نیتا بنانے کے لیے استعمال ہوگا، ووٹ کسی پارٹی کو بچانے کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر گٹھ بندھن ہوگا، الائنس ہوگا، عزت اور مان سمان کے ساتھ ہوگا، تو یقیناً اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین اس گٹھ بندھن کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ ہم پوری کوشش کرنے تیار ہے کہ دوبارہ بھاجپ کی سرکار اتر پردیش میں نہ بنے، مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف دری بچھانا ہے تو یاد رکھو اب کوئی دری نہیں بچھائے گا۔ اب دری بچھانے کے دن ختم ہو چکے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، یا ہماری عزتدار ماں اور بہنیں ہیں، وہ اس بات کو محسوس کر لیے ہیں کہ اب دری نہیں بچھائے گی، اب حق کی اور مان سمان کی لڑائی ہوگی۔ اب نیتا بنایا جائے گا، اب لیڈرشپ بنائی جائے گی، اور ایسا لیڈر بنایا جائے گا جو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کر اندھا، گونگا اور بہرا بن کر نہ بیٹھے، بلکہ جب مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو ان کو اپنی ضمیر کی آواز پر اس ویدھان سبھا کے در و دیوار کو ہلا کے رکھنا چاہیے تھا، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ یاد رکھیے نیتا آپ کو بننا ہے۔ اویسی حیدرآباد سے نکل کر یہاں پر بجنور میں اور نجیب آباد میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اپنی تقریر کے ذریعے تم سے واہ واہ حاصل کروں، میں آیا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا، میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے کونے کونے میں مسلمانوں کا نیتا بنے، جو بنے گا انشاءاللہ تعالی، جو کوئی نام نہاد سیکولر پارٹی نہیں چاہتی۔ بی جے پی تو مسلمان کو ٹکٹ بھی نہیں دیتی، اور یہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں، یہ کسی کو ٹکٹ دیتی ہیں تو کسی کو ٹکٹ دے کر غلام بنانے کے لیے دیتی ہے۔ مجلس آپ سے کہہ رہی ہے کہ تم غلام نہیں بنو گے، تم قائد بنو گے، تم حکمران بنو گے، تم غریبوں کی آواز بنو گے، تم مظلوموں کی طاقت بنو گے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے سب کو آزما لیا، مگر آپ دیکھتے یہ ہیں کہ کوئی فرقہ پرستی کو روک نہیں پا رہا ہے۔ آخر کب تک ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہیں گے؟ یاد رکھیے، جمہوریت لوک شاہی میں اگر آپ ووٹر بن کر رہیں گے تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ کے محلوں میں اور گاؤں میں وکاس کا کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ شہری بنیں گے، حقوق کے ساتھ شہری بنیں گے، تو ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا، ہماری نوجوانوں کی جوانی اچھی رہے گی، ہم اپنے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کر سکیں گے، ہم اپنے گھر میں ہماری ماؤں کی آنکھ میں آنسو نہیں بلکہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھیں گے اگر آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں آج کیا ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ 200 سال سے مسجد ہے، پولیس اسٹیشن بعد میں آیا تو مسجد کو توڑنے کی نوٹس دی جاتی ہے۔ 250 سال سے مسجد ہے، ریلوے اسٹیشن بعد میں آیا تو نوٹس دی جاتی ہے مسجد کو توڑنے کے لیے۔ میں بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پکار کر کہہ رہا تھا کہ بی جے پی، آر ایس ایس اور نریندر مودی کی حکومت نے وقف ترمیمی قانون کو لانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں سے وقف کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے، مسجدوں کو تبدیل کر دیا جائے یا پھر مسجدوں کو ہم سے چھین لیا جائے۔ بتاؤ آج سنبل کی مسجد کو کس بنیاد پر شہید کر دیا گیا؟ میں پکار کر کہہ رہا تھا تو مجلس کے مخالفین کہہ رہے تھے کہ اسد الدین اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ارے میں کہہ رہا تھا کہ وقت با یوزر ختم ہو جائے گا
تو نادان کہہ رہے تھے نہیں نہیں وقف با یوزر رہے گا. ارے وقف با یوزر اگر ہے تو بتاؤ سنبل کی مسجد کو کس بنیاد پر توڑا گیا؟ اگر وقف با یوزر قانون میں ہے تو پھر نوٹس کس بنیاد پر میرٹھ اور دیگر جگہوں پر مسجدوں کو دی جا رہی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو فرقہ پرستی سے مقابلہ اگر کرنا ہے تو جمہوری طریقے سے کرنا ہے. ہم کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی نوجوان اپنی جان کی بازی لگا دے، اور میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہارے جذبے کو سلامت رکھے، اور اگر جس دن ضرورت پڑے گی جان کی بازی لگانے کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے اسد الدین اویسی آپ اپنی جان کو آپ کے اتحاد اور آپ کے وقار کے لیے قربان کر دے گا. مگر نوجوانوں، یہ حال آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اتر پردیش میں ایک ہی سمودائے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. گنگا میں کشتی میں رمضان کے دن میں ہمارے 14 مسلم نوجوانوں نے روزہ کھولا. ان پر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے گوشت کھا کر ہڈیاں گنگا ندی میں پھینک دی. 2 مہینے تک وہ 14 مسلم بچے جیل میں تھے. 2 مہینے تک جیل میں تھے. کتنے یہ نام نہاد سیکولر پارٹی کے نیتاؤں نے اپنی آواز اٹھائی، اپنی زبان کو جنبش دی، سب گونگے بن کر بیٹھ گئے. ایک دیوانہ مجلس کا اویسی پکار رہا تھا یہ بچوں پہ ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے. اور وہی آپ دیکھتے ہیں کہ چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی کہ کوئی لوگ کشتی میں بیٹھ کر شراب بھی پی رہے ہیں، مرغ بھی گوشت پکا رہے ہیں. ان کو پولیس نے اریسٹ کیا اور دوسرے دن ان کی بیل ہو گئی. بتاؤ قانون